السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور پاکستانیوں، اب چونکہ جو ہے وہ سکینڈلز کے حوالے سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی دیکھیں شہباز شریف نے کہا جی کہ کرپشن کے اوپر جو ہے وہ ہم زیرو ٹالرنس کریں گے، تو ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور یہ سکینڈل اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ یہاں عام متاثرین جو ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ جناح گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اسلام آباد کے اندر، جہاں پر جو ہے وہ متاثرین جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی 4 سے 5 ہزار کے قریب جو متاثرین ہیں ان کے پلاٹوں کی ری نمبرنگ کی گئی۔ یہ چائنا کٹنگ تو کی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ری نمبرنگ جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اس میں اربوں روپے کے پلاٹ جو ہیں وہ نکال کے بیچ دیے گئے۔ واجد سائی جو ہیں جو اس سوسائٹی کے کرتا دھرتا جو سیکٹری ہیں اس سوسائٹی کے، ان کے ساتھ ایک صاحب ہیں جناب نیب صدر ذیشان گل ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ نہ صرف چائنا کٹنگ تو ایک طرف رہ گئی، یہ وہ متاثرین کی فائلیں جو ہیں وہ 8 لاکھ کی فائلیں خود اپنے ڈیلرز کے ذریعے خرید کر جو ہے وہ 80 لاکھ 85 لاکھ تک کا جو ہے یہ گھوٹالہ کیا ہے۔ یہ پاکستان نہیں، یہ اسلام آباد کی تاریخ میں اربوں روپے کا ایک اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ جس کے حوالے سے نیب نے جو ہے میری معلومات کے مطابق وہ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا ہے۔ نیب نے اس حوالے سے مصدقہ ثبوتوں اور زمین کے متعلقہ لسٹ جو ہے وہ طلب کی ہے۔ اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ جو صاحب جو ہیں وہ درخواست گزار بنے تھے وہ سوسائٹی کے صدر تھے، یعنی صدر اور نیب صدر تھے خالد چودھری، اور ان کے ساتھ ایک صاحب تھے نیب صدر جو ہے ضیاء شہد۔ ان دونوں نے درخواستیں دی جی کہ یہاں سوسائٹی کے اندر یہ گھوٹالے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو ان کا حصہ نہیں ملا تھا۔ اور انہوں نے پھر نیب میں ایف آئی اے میں تمام جگہوں پر جو ہے وہ درخواستیں دینے کے بعد پھر ان کی کوئی سیٹلمنٹ ہوئی، کیونکہ سواں گارڈن کے اندر بھی مبینہ طور پر جو ہے وہ ایک بڑا سکینڈل جو ہے اس میں خالد چودھری کا نام سامنے آیا، تو خالد چودھری کے ساتھ چیزیں مکمکا کر کے ان کو جو ہے وہ دبئی بھجوا دیا گیا۔ اور اس میں واجد سائی جو ہے اس نے اربوں روپے جو ہے وہ اکٹھے کیے۔ اور اس سلسلے میں اگر بات یہاں تک ہوتی تو سمجھ آتی ہے، اس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے حوالے سے انہوں نے جو انکوائری مار کی اے سی صدر کے حوالے سے، تو وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ میں عرفان نواز میمن صاحب سے یہ کہوں گا کہ جناب میمن صاحب اپنے اے سی صدر سے پوچھیں کہ وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ کیوں ابھی تک سامنے نہیں آئی، کیوں چیزیں جو ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں۔ اربوں روپے کا سکینڈل ہے، متاثرین کی بڑی تعداد ہے، اور اس میں واجد سائی کا نام جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا ہے، اور ذیشان ہیں ان کے ساتھ ذیشان گل ہیں۔ اور یہاں یہ صورتحال بھی بڑی دلچسپ ہے کہ پیر کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی کا، تو قومی اسمبلی کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کی ایل او پی اور زمین ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی، تو اس میں جو ہے وہ واجد سائی صاحب آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ نے اپنے بردر ان لا کو جو ہے وہ لینڈ کی پرچیزنگ پہ جو ہے وہ لگا دیا، یعنی قومی اسمبلی کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں بھی واجد سائی کا نام ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اور اس میں جو ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو ناصر کلرک ہے جو اس میں ساری کی ساری جو ہے یہ فج نمبرنگ کرتا رہا ہے، جس نے جو ہے وہ متاثرین کے پلاٹوں کے اوپر جو ہے وہ نمبرنگ کر کے ان کو کروڑوں نہیں اربوں روپے کی جو ہے وہ ایک دھندا کیا۔ اور اس میں گلبرگ کے اندر جو ان کے پاس پلاٹ تھے وہ 80 لاکھ کا، کروڑ کا، 2 کروڑ کے اس میں جو ہے وہ کشن رکھا گیا۔ وہ کن لوگوں کو انہوں نے الاٹ کیے، یعنی اربوں روپے کا سکینڈل جو ہے وہ کہیں اور نہیں۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں سوال کر رہا ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے، اور اس پہ میں ارشد چوہان کو یہ کہوں گا کہ وہ ان کا ایل او پی کینسل کریں۔ اس میں سی ڈی اے کے اندر جو ایک مافیا ہے جس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، اس مافیا کے متعلق جو ہیں وہ سی ڈی اے اور آئی سی ٹی یہ دونوں کے اندر وہی لوگ ہیں، اور آئی سی ٹی میں سے آئے ہوئے سی ڈی اے میں جو اس وقت صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں سوسائٹیز کے ساتھ کیا کچھ کیا، کس سوسائٹی سے کیا وہ کہانیاں جو ہے وہ کرتے رہے اور کس طرح انہوں نے مال بنایا، ان پہ تو میں بعد میں بات کروں گا۔ لیکن اس حوالے سے میں نیب اور ایف آئی اے کو کہوں گا، اور خاص طور پر ایف آئی اے کو کہوں گا کہ جو انہوں نے ناصر کے حوالے سے ایف آئی آر کی ہے کیا وہ روک دی گئی ہے؟
اس کو اوپن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور اگر ایف آئی آر ہو گئی ہے تو اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس میں جناح گارڈن کے حوالے سے ایف آئی اے جو ہے وہ گرفتاریاں کرنے سے کیوں گریزاں ہیں جناح گارڈن کے حوالے سے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں براہ راست جو ہے وہ ڈائریکٹر ناس زون سے کہ جناب رانا صاحب آپ ذرا بتائیں کہ وہ انکوائریاں کہاں تک چلی گئیں، کون سا ایسا دباؤ تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ روکنا پڑیں؟ یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ نہ صرف قومی اسمبلی میں جو ہے یہ آواز اٹھانی چاہیے، بلکہ قومی اسمبلی میں جو واجد سائی کے بردر ان لا وہاں پہ زمینوں کے گھٹالے کر رہے ہیں، قومی اسمبلی جو ہے وہ سوسائٹی ہے، اس پر بھی جو ہے وہ اسپیکر کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے وہ اثر نو تحقیقات کروائیں، اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ جو بیرون ملک چلے گئے ہیں خالد چودھری، ان کو بلوایا جائے، اور سٹنگ ایک سوسائٹی کا صدر یہ کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ نیب صدر یہ کہہ رہا ہے، یہ درخواست کسی اس شخص نے نہیں دی کہ جو متاثرہ شخص جو ہے وہ تو اب آئے ہیں جا کے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ہے ری نمبرنگ نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ری نمبرنگ۔ اگر یہاں اس لیول کی کرپشن نہ ہوئی ہوتی تو عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کبھی جو ہے یہ آرڈر نہ کرتے کہ جی اس کو روک دیا جائے۔ بڑی تعداد میں متاثرین کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا بہت بڑا پیسہ ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی آ کر جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ لگائیں، وہ رقم لگائیں۔ نیب نے اپنی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھایا ہے، اور میں نیب کے حوالے سے بھی یہ کہوں گا کہ نیب کے جو تحقیقاتی افسران ہیں، جو آئی اوز ہیں نیب کے، میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ کم از کم رپورٹ منگوائیں۔ اے سی جو ہے صدر، ان سے پوچھیں کہ وہ رپورٹ ہمیں دیں۔ ایف آئی اے نے جو ہے وہ ایف آئی آر کیوں نہیں کی اور ان کی انکوائریز کی کیا پوزیشن ہے، اس کا ریکارڈ بھی منگوائیں۔ لینڈ کے حوالے سے بھی بات کریں، اور سی ڈی اے جو ہے وہ اس کا ایل او پی جو ہے وہ کینسل کریں۔ جس طرح بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، چائنا کٹنگ ہوئی ہے، وہاں پر جو ہے وہ سکول کے پلاٹ اور پارک کے پلاٹ، اور جو وہاں پہ جو ہے وہ خاص طور پر لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ رکھی گئی تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پلاٹوں کی صورت میں جو ہے وہ بیچ دی ہے واجد سائی نے۔ واجد سائی جو مطلب ہے جو بنیادی طور پر سوسائٹی جو ہے اس کے عہدیدار کسٹوڈین ہوتے ہیں، تو کسٹوڈین کا کام ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے ممبران کی چیزوں کی حفاظت کریں، جب وہیں جو ہے وہ لوٹ مار پہ جو ہے وہ لگ جائیں۔ واجد سائی کے متعلقہ اور جناح گارڈن کے حوالے سے میرے پاس جو مزید مصدقہ ثبوت آئے ہیں، ان کی روشنی میں میں آئندہ جو مزید 2 پروگرام کرنے جا رہا ہوں، اس میں پوری کی پوری وہ چارج شیٹ بنتی ہے، جس میں میں بتاؤں گا کہ اے سی صدر کی انکوائری جو ہے وہ کس وجہ سے روکی گئی، وہ کون سی وجہ تھی، اس انکوائری میں کیا لکھا گیا، اور جو اپنا ایف آئی اے کے اندر جو انکوائریز ہے ان کا جو ہے وہ کیا بنا، اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پر ناصر کی گرفتاری جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکی۔ اور ان تمام معاملات کے حوالے سے آئندہ جو 2 پروگرام ہیں ان میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کروں گا، کیونکہ اس مافیا کے حوالے سے آواز ہم اٹھاتے ہیں، اٹھاتے رہیں گے، اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا تحقیقاتی اداروں سے کہ یہ اربوں روپے کے گھٹالے جب تک آپ نہیں روکیں گے اس وقت تک جو ہے وہ عام آدمی جو ہے اس کا سرمایہ ڈوب جائے گا، عام الاٹی اسی طرح روتے رہیں گے، اور واجد سائی جیسے ارب پتی جو ہے وہ اپنا کھیل جاری رکھیں گے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔